نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت سماعت کے لحاظ سے اللہ نے پاور اس میں کتنی رکھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر میں حضور جلوہ گر تھے. اس موقع پر کہ جب خیبر میں یہودیوں سے مقابلہ ہو رہا تھا، ادھر اندر سے بھی ایک خاتون نے سازش کی کہ چلو ان کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دینا، یہ تو نظر نہیں آ رہا، یہ تو خیبر کو فتح کر کے چھوڑیں گے، کسی اور طریقے سے ان پہ حملہ کیا جائے اور انہیں معاذ اللہ ختم کیا جائے. تو ایک خیبر کی یہودیہ عورت نے ایک بکری کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کو پکا کے اس کے اندر زہر ملایا. جب زہر ملایا تو زیادہ زہر بکری کی جو دستی تھی، اگلی ٹانگ کا گوشت، اس کے اندر زیادہ زہر ملایا. اور اسے پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بکری کی دستی ہے اس کا گوشت حضور کو زیادہ محبوب ہے. تو زہر ملا کے وہ کھانا احدثھا الی رسول اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس یہودیہ عورت نے تحفۃ بھیجا. تو یہ میرے محبوب کی اس وقت عادت کریمہ تھی. مؤلفۃ القلوب کا حکم ابھی باقی تھا کہ وہ لوگ جو اسلام کی طرف مائل ہیں انہیں تحفہ دو، اگر وہ دے تو ان سے قبول بھی کر لو. یہ حکم اس وقت تھا کہ اسلام کی طرف مائل ہیں. چلو اس وجہ سے وہ لوگ اسلام میں آئے کہ اسلام میں تو اسلام صرف مال لیتا ہی نہیں، زکوٰۃ کی صورت میں، یہ تحفے کی صورت میں مال دیتا بھی ہے. تو چلو کسی وجہ سے وہ اسلام میں آ جائیں. تو اس وقت حکم زکوٰۃ کے مصرف کے لحاظ سے بھی یہ تھا کہ یہاں غریبوں کو، مسکینوں کو دینا ہے. وہاں مؤلفۃ القلوب جو ہے جن کا دل اسلام کی طرف مائل ہے انہیں بھی مال دو، انہیں بھی زکوٰۃ دو. زکوٰۃ میں اس وقت ان کا بھی حصہ تھا، لیکن فی زمانہ یہ حکم منسوخ ہے. تو میرے محبوب اس وقت غیر مسلم جو اہل کتاب ہوتے ان سے بھی ہدیہ قبول کر لیتے از راہ شفقت کے کہ چلو اس وجہ سے ہی اسلام کی طرف آ جائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ گوشت تحفۃ بھیجا گیا تو میرے محبوب نے اس تحفے کو قبول کیا. اگرچہ علم اس وقت بھی تھا کہ یہ تحفہ بھیجا کیوں ہے اس نے، اور اس میں اس نے کیا شامل کیا ہوا ہے، یہ کس وجہ سے مجھے تحفہ دے رہی ہے. اس وقت بھی علم تھا، لیکن حضور بتانا چاہتے تھے بات والوں کو کہ میری قوت سماعت کو اور میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پہ قیاس نہ کرنا. اللہ نے ہاتھ ایسے دیے ہیں، بے جان چیز کو لگے تو اللہ اسے بھی زبان عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. جس وقت کھانا سامنے رکھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور نے بلایا، اور جس وقت صحابہ کھانا کھانے لگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دستی پکڑی بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت. تو حضور نے بھی تناول نہیں فرمایا، پکڑا تو فوراً فرما دیا ارفعوا ایدیکم، میرے صحابہ کھانے سے ہاتھ اٹھا لو، کھانا نہ کھاؤ. ارفعوا ایدیکم، ہاتھ اٹھا لو کھانے سے. جس وقت صحابہ رک گئے کھانے سے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا کہ جس نے یہ تحفہ بھیجا ہے اس کو بلا کے لاؤ. جب وہ یہودیہ عورت آئی تو میرے محبوب نے فرمایا سممتی ھذہ الشاۃ، کیا تو نے اس بکری میں زہر شامل کیا ہے؟ سممتی ھذہ الشاۃ، اس بکری کے گوشت میں تو نے زہر ملایا ہے. اب جس وقت اس نے سوال سنا تو حیران رہ گئی اور پوچھا من اخبارک یا رسول اللہ، محبوب یہ تو بتاؤ من اخبارک، تمہیں خبر کس نے دی ہے؟ میں نے تو اتنے خفیہ طریقے سے یہ کام کیا، دائیں بائیں دیکھ کے کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، بڑے خفیہ طریقے سے میں نے یہ کام کیا تھا. من اخبارک، مجھے بتاؤ آپ کو یہ بتایا کس نے؟
اور میں نے شامل کیا اس لیے تھا کہ اگر معاذ اللہ آپ جھوٹے ہوگے تو زہر اثر کر جائے گا، اور اگر آپ سچے ہوں گے تو زہر آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ لیکن میرے محبوب نے اس کو تناول ہی نہیں کیا، پہلے ہی پوچھا بتاؤ تو نے اس میں زہر ملایا ہے؟ اس نے جب پوچھا من اخبارہ کا، بتائیں آپ کو بتایا کس نے؟ میرے محبوب نے جو بکری کی وہ دستی پکڑی تھی، فمن اخبرتنی ہذہ ما فی یدی الزراعی، فرمایا یہ جو میں نے دستی پکڑی ہے اس نے بول کے مجھے بتایا ہے حضور مجھے نہ کھائیں، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ اب کوئی کہے کہ اس میں کمال نبی کا کیسے، بکری کا ٹانگ بتا رہی ہے، تو اسے یہ سوال کرنے سے پہلے ذرا سوچنا چاہیے کہ بکری زندہ ہو وہ بول لے تو اس کی بات آواز تو آ سکتی ہے، بات سمجھنا یہ پھر بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہاں تو بکری ذبح ہو چکی ہے، کٹ چکی ہے، پھر بن چکی ہے، اس میں بھی کمال دست مصطفیٰ کا ہے کہ جن کے ہاتھ میں آئی ہے اس ہاتھ کی برکت سے بول کے کہا ہے کہ محبوب چونکہ میں بھی آپ کی امت میں ہوں لہٰذا ڈیوٹی بنتی ہے، اگرچہ علم آپ کو بھی ہے لیکن میری ڈیوٹی ہے، میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہوں، محبوب مجھے نہ کھائیں، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ اب یہ میرے محبوب علیہ السلام کی قوت لمس کا بھی کمال ہے اور قوت سماعت کا بھی کمال ہے کہ بے جان چیز اگر وہ جاندار ہوتی تو بولتی، پھر اس کی بولی کو سمجھ لینا کمال اس میں بھی تھا۔ لیکن یہ بڑا کمال ہے کہ جو بکری ذبح ہو چکی ہے، جان نکل چکی ہے، پھر کٹ چکی ہے، پک چکی ہے، لیکن میرے محبوب کے ہاتھ میں آئی ہے، یہاں تو بے جان پتھر آئے تو وہ بھی محبوب کے اشارے سے انہیں بھی زبان ملتی ہے، تو بکری کی دستی جب دست مصطفیٰ میں آئی تو اس نے بول کے کہا محبوب مجھے نہ کھائیں، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔